تمام میرے استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمجید خان صاحب سعودی کے شاگرد جو کہ ادھر آئیں گے اور اپنے بیان سے شاہان مصطفیٰ کے سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پھیلائیں گے. دعوت کی دور میں تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کاشف مجیدی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج نعرہ ختم نبوت، آج نعرہ ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ الذی يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے قطرے پیش کیجئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. سامعین مکرم، میری بڑی خوش نصیبی کہ حضرت صاحب کی موجودگی میں نعت کشائی کا موقع ملا، کیونکہ الحمدللہ میرا بچپن یہاں گزرا ہے اور 8-10 سال حضرت کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی، جمعے بھی ادا کیے. تو بڑی خوش نصیبی کو بچپن کا اب یہ نوکری کا موقع ملا ہے تو اللہ رب العزت قبول فرمائے. اگر صحیح پڑ گیا تو دعا مل جائے گی، کچھ کمی پیشی رہے گی تو اسلام مل جائے گی. سامعین مکرم، اپنی حاضری کا آغاز کروں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بڑا مرتبہ، بڑا مقام عطا فرمایا. نبی کی شان وراء الورا، نبی کا مقام وراء الورا، نبی کی عظمت وراء الورا، نبی کا مرتبہ مقام سب سے اعلیٰ و افضل ہے. اور ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جس مہینے میں امام الانبیاء تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل. جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے افضل. جس گھڑی تشریف لائے وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل. حضرات محترم، ان کا بولنا خدا کا بولنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی. ان کا شہر تمام شہروں سے افضل، جس کے بارے میں رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. وہ جو کتاب لائے تمام کتابوں سے افضل، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ جو امت ان کو ملی تمام امتوں سے افضل، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. جو اللہ رب العزت نے آپ کو صحابہ عطا فرمائے وہ صحابہ تمام دنیا والوں سے افضل.
کائنات سے افضل، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سامعین مکرم، رب کا بولنا، نبی کا بولنا، رب کا بولنا ہے، اور نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ارے نبی کی بیعت رب کی بیعت ہے. رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. نبی کا گھر رب کا گھر ہے. میرے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، اپنا عشق بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. ارے جو وہاں سے ہو، ہاں جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حضرت محترم، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سے بڑی شان عطا فرمائی، اور میں نے جو آیہ مقدسہ آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے محبت کی باتیں کی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا طریقہ یہ ہے، میں تیزی سے اس وجہ سے چل رہا ہوں کہ حضرت صاحب کی آمد ہونے والی ہے. میری کوشش ہے کہ اپنا بیان جو ہے جلدی سے جلدی مکمل کروں، کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ طریقہ ہے کہ جب خالق کائنات کوئی احکامات اتارنا چاہے، کوئی حکم اس امت کو بتانا چاہتا، تو آقا علیہ السلام کی ذات پر وحی فرماتا اے محبوب یہ حکم ہے، ان کو سنا دیجئے، ان کو ارشاد فرمائیے کہ یہ ایسا کرے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے نفس مضمون ہی حضور کی محبت کو بنایا ہے، حضور کی ذات کو بنایا ہے. اور یہ سورہ بھی انہی مضمون میں سے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے محبت کی باتیں کر رہا ہے، اور علمی زبان میں اسے ملاطفت کہتے ہیں. علمی زبان میں اسے ملاطفت کہتے ہیں، اور ملاطفت نکلا ہے لطف سے. لطف کا معنی ہونا ہے محبت، خوشی. اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے محبت کی باتیں کی ہیں، اپنے حبیب سے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں. حضرات محترم، ہر صورت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جیسے سورۃ الطلاق کے بارے میں طلاق کے جو احکام ہیں، وہ جو طلاق کے بارے میں باتیں ہیں وہ آئی ہیں. سورۃ النساء میں جو عورتوں کی باتیں ہیں وہ آئی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. حضرات محترم، ایسے ہی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی، ہر صورت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس صورت کا مقصد محبت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ ہے. شان نزول سماعت فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی ذات پر کچھ عرصے کے لیے وحی بند کر دی. وحی کا آنا بند ہوا. جب وحی کا آنا بند ہوا تو کافروں نے، مشرکوں نے تانا مارا، زبان درازی کی کہ محمد کا رب معاذ اللہ محمد سے ناراض ہو گیا، ان سے منہ پھیر لیا. جب یہ بات کی تو آقا علیہ السلام تھوڑے سے غمگین ہوئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ان کا طریقہ ہے، یہ تو ان کی روش ہے. میں نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں، ان کے نام ماننے والے ان کا انکار کرتے تھے، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے تھے، انہیں تکلیف دیتے تھے. محبوب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں ان کے اوپر وحی اتارتا تھا. وہ اپنے طریقے سے جواب دیتے تھے، اپنی زبان میں جواب دیتے تھے. لیکن محبوب جب تیری باری آئے گی میں قانون بدل دوں گا، میں طریقہ بدل دوں گا. کہ پہلے نبیوں پر جب لب کشائی کی جاتی،
دانہ زنی کی جاتی، وہ اپنی زبان میں جواب دیتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے قانون یہ ہے، تیرے لیے طریقہ یہ ہے کہ زبان درازیاں یہ کریں گے، آپ نے کچھ نہیں کہنا، جواب میں رب خود عطا فرماؤں گا، جواب میں خود عطا فرماؤں گا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر کیسا جواب عطا فرمایا۔ جواب بھی ایسا عطا فرماؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ جب کوہ صفا کے دامن میں اللہ رب العزت کے حکم سے امام الانبیاء جلوہ فرما ہیں اور سب کو بلایا، اور اس وقت ایک لفظ مشہور تھا، جب وہ لفظ بولا جاتا تو سب اکٹھے ہو جاتے۔ امام الانبیاء کوہ صفا کے دامن پر جلوہ افروز ہو کر آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، یا صباحا، جس نے یہ لفظ سنا سب کے سب جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے تو امام الانبیاء نے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان تو نہیں لے آتے، کلمہ تو نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے ہم ایمان نہیں لاتے، لیکن آپ کی زبان سے آج تک سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں، سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایسے میں ابو لہب آگے بڑھا اور اس نے یہ لفظ کہہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے ہمیں اس لیے بلایا، اس لیے جمع کیا کہ اپنے دین کی تبلیغ کرے، وحدانیت کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے۔ حضرات محترم، اس نے ہاتھ بڑھا کر یہ لفظ کہے تو اللہ رب العزت کو ابو لہب کا یہ ہاتھ بڑھانا بھی پسند نہیں آیا، ہاتھ بڑھانا بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا محبوب باتیں یہ کریں گے، جواب میں عنایت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے مذمت میں پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو برباد ہو، تیرا خانہ خراب ہو، تو میرے محبوب کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے، تو میرے محبوب کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے۔ حضرات محترم، ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا دفاع کیا۔ آخری بات کہ ان کافروں نے، مشرکوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی اور یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، انہیں مانتے بھی نہیں، تو ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی طرف سے تجویز پیش کی، مشورہ دیا کہ آج کے بعد انہیں ان نام سے بلایا جائے گا، اس نام سے بلایا جائے گا۔ تو اس میں ایک نے مشورہ دیا کہ آج کے بعد محمد کی جگہ اس کے وزن پر معاذ اللہ مزمم کہیں گے، سب کہو معاذ اللہ، مزمم کہیں گے، یعنی مذمت کیا ہوا۔ حضرات محترم، جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچی تو تھوڑے سے پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے ہمارے نبی کا نام بگاڑا ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سماعت فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مزمم کوئی اور ہوگا، ارے مجھے تو رب نے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، مجھے تو رب نے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ رب اپنے حبیب سے محبت کتنی کرتا ہے، پیار کتنی کرتا ہے۔ اب وہ شخص گناہگار بھی تھا، خطاکار بھی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اس کے عیب چھپائے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے حبیب کی گستاخی کی، جب اس نے حبیب کے خلاف زبان درازی کی، پھر یہ رب کو برداشت نہ ہوا
کہ تیرے گناہ برداشت کر سکتا ہوں, ان پہ پردے ڈال سکتا ہوں, لیکن جب یہ زبان میرے نبی کے خلاف کھلے گی تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے سورۃ القلم 29واں سپارہ 9 جگہ پر اس کو برے برے لقب دیے. تو جھوٹا ہے, تو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے, تو فلاں ہے. آخر میں جو لقب دیا وہ سب سے برا لقب ہے. امام الانبیاء کے دفاع میں اللہ رب العزت نے فرمایا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. تو میرے حبیب کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے. آج میں تجھے تیری حقیقت بتاتا ہوں. پہلے پردے ڈالے ہوئے تھے, لیکن آج تو نے زبان نبی کے خلاف کھولی ہے. آج میں رب یہ برداشت نہیں کروں گا. آج تیری حقیقت بتاؤں, تو لطفہ ہی حرام کا ہے, تو لطفہ ہی حرام کا ہے. معلوم ہوا کہ نبی کی گستاخی تو رب کو بھی پسند نہیں, نبی کی گستاخی تو رب کو بھی پسند نہیں. بھئی جب رب کو پسند نہیں, غازی علم الدین کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب رب کو پسند نہیں, غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ارے جب نبی کی گستاخی رب کو برداشت نہیں, امام امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین نظوی نور اللہ مرقدہ آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے یہ درس دیا کہ لوگوں اور سب کچھ برداشت کر لینا, نبی کے گستاخ کو کبھی نہ برداشت کرنا, نبی کے گستاخ کو کبھی نہیں برداشت کرنا. آؤ ذرا ان آیات مقدسہ کی طرف آتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی, اب رب اپنے حبیب سے باتیں کرتا ہے. محبت جو ہے آپ ذرا سماعت فرمائیے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ. اپنی بات کو کس سے شروع کیا؟ قسم سے, قسم سے شروع کیا. اور سارے سمجھ رکھنے والے ہیں قسم اس بات کے لیے اٹھائی جاتی ہے جو بات اہم ہو, جہاں بات اہم ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ, محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, محبوب آپ کی جو پیاری پیاری زلفیں ہیں نا, ان کی قسم. رب قسمیں کھا رہا ہے. اے مولا فرمانا کیا چاہتا ہے, کہنا کیا چاہتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. محبوب نہ آپ کا رب, نہ آپ کے رب نے آپ سے منہ پھیرا ہے, نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. تو مولا وجہ کیا تھی, کس وجہ سے وہی کا آنا بند ہوا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب پریشان نہ ہو, غم زدہ نہ ہو. وہی تو اس لیے روکی تاکہ ان کے سامنے تیری شان کو بلند کروں, تیرے مرتبے کو بلند کروں, تیرے مقام کو بلند کروں. مولا کتنا بلند کرے گا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی, پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. آخری آیت توجہ فرمائیے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آگے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. حضرت آدم نے کہا اے رب جو تیری رضا وہ میری رضا. حضرت شیش نے, حضرت ادریس نے, حضرت یعقوب نے, حضرت اسحاق نے, حضرت موسیٰ نے, حضرت عیسیٰ نے, 1,24,000 انبیاء کرام نے یہی کہا کہ اے رب جو تیری رضا وہ میری رضا. لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی, جب باری آئی نا مدینے کے تاجدار کی, جب باری آئی نا محمد مصطفیٰ کی, رب نے فرمایا محبوب سارے نبی مجھے کہتے رہے رب تو راضی ہو جا, رب تو راضی ہو جا, لیکن تجھ سے محبت ہی ایسی ہے, تجھ سے پیار ہی ایسا ہے. میں رب ہو کر ارشاد فرماتا ہوں اے محبوب تو راضی ہو جا, اے محبوب تو راضی ہو جا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. جسے سمجھا یہ کہہ دو سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما علیہ الا البلاغ المبین.